الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كي الصلاة والسلام عليك يا ماشاءاللہ طالب دعا ماہر غلام شبیر حرل صاحب اور سرفراز حسین سیالوی صاحب زیر نگرانی محترم محمد قاسم علی سلطانی صاحب قادری اور خصوصی خطاب ڈاکٹر مشتاق احمد قادری صاحب خطیب اعظم مرزا بھٹیاں قاری اکبر علی صاحب قاری اسد منیر صاحب بانی محفل مار تنویر حرل صاحب اور مار اجاز حرل صاحب ہیں جی بھائی نظر کرم پیر سیال اور پیر سید گجا شاہ کوئی رہے تو نہیں گیا ٹھیک عزیزوں اور ساتھیوں انہاں بچیاں نو اللہ دوستاں نو برکت عطا کرے اگر صرف 2 منٹ دیو تو غور نال ایک گل سن لو تو پھر تسی اپنی مرضی کر لیں میں صرف آپ نو یہ دسنا چاہنا کہ محفلاں کیوں کرانیاں چاہیے 2 منٹ میں میں کوئی آیت حدیث نہیں پڑھتا تو صرف گل سمجھان لگا کہ خیر اور شر دی آپس وچ کشمکش اس دن شروع ہوئی ہے جدو اللہ نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو. اس دن تو شیطان دا
ایک ہی کام میں کہ انسان نو گمراہ کرنا اور اللہ دی نظر تو گرنا. انسان اللہ دی نظر تو گر جائے اے مشن ہے شیطان دا، اور انسان اللہ دی نظر سرخرو ٹھہرے اے اولیاء اللہ دا اور انبیاء دا او میسج اور خواہش ہے جڑی انہوں ہر دور پہنچائی. ہن ہے کی ہے وے اے کہ شیطان نے اپنی تبلیغ دا جو طریقہ ہے وہ بہت وسیع کر دیتا ہے. مثلا ہر گھر دے اندر ٹی وی ہے، جتھے بے حیائی فلماں ڈرامے ہر وقت چل رہے ہیں. ہر ہاتھ وچ موبائل ہے جدے فلماں گانے اسی ہر ویلے تک دے رہنے ہیں. نام ویکھنے ہون تاں وی وکھیندے ہون تے تاں وی وکھیندے. ہر بازار تے چوک وچ گانے، کوئی سننا ہے تے تاں وی سنیندے، کوئی نہیں سننا چاہتا تے تاں وی سنیندے. کوئی سائن بورڈ لگایا کسے شہر کسے جگہ تے ویکھو گے او دے اتے ادھی عورت ننگی تے ادھا مرد ننگا نظر آوے گا. تسی صابن خریدو، شیمپو خریدو، کوئی اینی ون چیز خریدو جڑی خالصتاً مرداں دے استعمال والی چیز ہے، فوٹو دے تے بھی بیبیاں دی لگی ہوگی. کیبل تے نیٹ تے ہر چیز تے سکولاں وچ مخلوط نظام تعلیم، فیکٹریاں وچ مخلوط ورکنگ، اور جو آفس نے انہاں وچ مخلوط طرز زندگی. تو اس ماحول نے بے حیائی نو بہت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ تبلیغ بڑی ہو دی. تو اس دا مقابلہ کرن واسطے ضروری ہے کہ او دے بالمقابل اللہ دے دین دی تبلیغ، خیر دی تبلیغ بھی کیتی جائے. آپ نے مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ کہ او دے مقابلے وچ، شر دے مقابلے وچ خیر دی تبلیغ کیتی جائے. اگر شیطان اریانی اور فحاشی دی تبلیغ کردا ہے تو دے مقابلے چ دین دا پردے دا تصور پیش کیتا جائے. اگر شیطان حرام دی تعلیم دیندا ہے، سود دی تعلیم دیندا ہے تو دے مقابلے چ رزق حلال دی اہمیت نو اجاگر کیتا جائے. اگر شیطان لہو و لعب دی تعلیم دیندا ہے تو دے مقابلے وچ زہد و تقوی دی تعلیم دیتی جائے. اگر شیطان گالم گلوچ دی اور اخلاقی گراوٹ دی تعلیم دے رہے ہیں تو دے مقابلے رسول اللہ دے طرز بیان نو بیان کیتا جائے. لیکن معذرت نال ایک جملہ عرض کراں گا، وہ یہ رہا ہے کہ جڑے خرچہ محفل تے کر کے محفل کرا بھی باندھے اپنے دلوں بہوں اے اینو چٹے مارا آئینو لے بیگ اپنے دلوں بہوں ڈھیر سارا خرچہ کر کے مولوی سدے بھی نے تو وہ اور گلاں سنا کے ٹر جاندے نے. جس کام دی ضرورت ہے وہ دی تبلیغ ہوندی کوئی نہیں. 1.25 لاکھ روپیہ بھر کے تے مولوی سدیا ہے، وہ دس گیا کھجوراں لے گئے. پچھو سنی اپنے نے انہاں بھی 25 بھر کے لیاندا ہے، وہ دس گیا کوئی نہیں نے لیاں لے. وہ ساڈا دوواں گھراں دا نون کھجوراں وچ ہی ہو گیا. گل دی سمجھ آئی ہے؟ اسی تے سمجھا بگو حضور دا دین دسن دے، وہ کھجوراں ہی چیدوں میں گھر بار نہیں پیوں دے. کوئی سمجھ آئی کرتی کوئی؟ سو اس ماحول وچ ضرورت اس سمر دی ہے کہ اگر کوئی آل محمد دا ذکر کرتا ہے تو آل محمد دی زندگی بیان کرے. آل محمد نمازی کیسے ہے،
آل محمد سخی کیسے ہے، آل محمد علم والے کیسے ہے، آل محمد حوصلے والے کیسے، انہاں دی صورت اور سیرت دا بیان کرنا۔ اگر کوئی اصحاب والا سی تو اصحاب دی صورت، مولوی صاحب ٹھیٹھا ہو جاؤ، بندے جو تقریر سنن آئے ہن بھی تسی آئے ہو اسد منیر بھائی آج رہو کیوں جی بھائی، ہن بھی تسی اسد منیر چشتی صاحب ایک ذرے دا روال دا بھی فرق نہیں پیا، وہ تھے ہو جتھے آؤ۔ یہی میں گل سمجھانا کہ بندہ نیواں بھی بہ جائے تو جو ہوئے بندہ نا وہ بندہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ حضرت سعدی فرماندے نے کہ اگر غبار آسمان سے بھی چڑھ جائے تو وہ ہے غبار ہی، آواب روڑا ہوندہ ہے گرد باد، وہ جس لے گھٹن چاہتا ہے تو چاہ کے وہ کدھا ہی لے جائے، اور مڑ بھی پوچھو آکی ہے جڑا ایڈا اچھا ہے تو نہ گھٹا ہے، تو ہیرا زمین تے بھی پیا ہوئے تو ہندہ ہی رہی۔ سو اے ساڑھے بندیاں دیاں سوچاں نے بشاید انج بان نال تے کوئی ساڑھی عزت ود جائے تو انج بان نال کوئی شاید گھٹ جائے۔ اے خام خیالی ہے، اور اے انہاں لوگاں دا ذہن ہے جنہاں نو شک ہندہ ہے بس عزت انج کر کے لئی لئی، جنہاں نو اے یقین ہوئے بس رب دیتی ہے، انہاں نو پتہ ہندہ ہے جتھے بھی بیٹھے جڑی اس دیتی ہے وہ گھٹ دی نہیں۔ باتاں دی سمجھ آ رہی ہے سن؟ تو اصل مسئلہ کی کرنا سی، گل کی کہنی سی؟ گل یہ کہنی سی بچوں کہ دین دی تبلیغ اس واسطے ضروری ہے کہ شیطان جو شر پھیلا رہا ہے وہ دے مقابلے وچ خیر دی تعلیم ہو جائے۔ آپ انہوں سمجھ آئی کہ نا؟ لیکن ساڑھے مبلغین، ساڑھے نات خان وہ اس سے گلتی بندیاں لائی رکھ دینے۔ میں مشتاق صاحب آندہ پیا وہاں دن ہاتھ چھتاں کر کے سبحان اللہ کھوتے ایک رخ جنت ہے، وہ جس لئے محفل مقدی ہے اس لئے ان کو 2,500 رخ بندے دا لوا چھڑ دے۔ وہ میں آنا بے رخ تے توڑے جنت دے ویچ لگے نے جے توان اندر کسے وڑن نہ دیتا تے رکھاں دا فائدہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی؟ با رخ تے توڑے لگ گئے، میں یہ من لیا ہے سبحان اللہ کیا ہے تے مولوی صاحب بیان دیا جنت جو رخ لگ گئے، اور حدیث کسے مولوی نات خان نو یاد ہوئے یا نہ ہوئے، یہ سارے آپ پکائی بس سبحان اللہ دب کیا کھو جنت جو رخ لگ دا ہے، میں کیا وہ تے لگ گیا یہ اندر وڑن کوئی نہ دے وے تے رکھن کرنا کی پائی جی کو کام وہ کرو کہ سان کوئی بندہ جنت جان دے وے، کوئی بندہ یہ من لے بھائی دے کام جنتیاں آلے۔ سو ساتھیو اور عزیزو، فقیر عرض کرتا ہے مراد ہے میری کہ سان جنت تے جان دے وے، یعنی جنہاں نو اللہ پاک جنت تے ڈیوٹیاں لائی ہیں بھائی نہ دا حساب کتاب کرو تے نہ جنت تے لے جاؤ، او عباد مکرمون، او فرشتے جنہ دیاں ڈیوٹیاں نے جدو ساڑھے عمل ویکھن تو آکھن با جنت جان آڑائے جان دے۔ کام نہیں سیدھا کرنا، اور ساڑھے بندیاں دا مزاج بھی انج دئیے، وہ بھی اس مولوی دی تقریر تے بڑا راضی ہوندن جڑا آکھے بھائی آدھو نارے مارے سوری دیا دے پران ٹاپ کے جنت چھو جا، جیڑا آکھے و نماز پڑھیا کرو، روزہ رکھیا کرو، کوئی چنگے کام کرو، آندن بھائی اے کی تسی واز آڑا مولوی لائے آندہ یہ تقریران تے ہونے کے سن دیا نہیں۔ سو عزیزو اور ساتھیو، یہی وجہ ہے کہ ساڑھے مخصوص جائے موضوعات نے، مثلا میں عرض کرنا تو آنا بھائی میلاد شریف ہے، حضور سرکار دا میلاد شریف ہویا ہے، ان روز حضور دے میلاد نو بیان کر دیا نا ایک ہی ہویا، مقصد بھی میلاد دا بیان کر حضور دے معجزات نو بیان کر دیو، معجزات حضور دے بار حق نے، لیکن حضور دی سیرت نو بیان کرنا اصل کمال ہے، سارے ہاں تو وڈا معجزات حضور دی سیرت ہے۔
اس نو بیان کرو کہ حضور کھاندے کیویں ہے، حضور کماندے کیویں ہے، سرکار تناول کیویں فرماندے ہے، سرکار غریباں دا کیویں خیال رکھدے ہے، یتیماں دا کیویں رکھدے ہے، اے مسئلے بیان کرو۔ انہاں موضوعات تے بیانات کی ضرورت ہے۔ تو عزیزو، چونکہ رمضان المبارک قریب ہے تو میں اس حوالے نال آپ دی خدمت وچ دو چار گلاں پیش کراں گا، اس خواہش نال کہ تسی اے دے اتے تے میں عمل دی بھی کوشش فرمانی۔ ہن ماشاءاللہ تسی سوچے دی نماز تے سارے پڑھ کے ہی بیٹھے تے رب دے فضل نال جڑیاں تساں ساریاں پڑھیے سونے رب دے فضل نے تے اللہ پاک تہاڈی یقیناً قبول کیتی ہے، توفیق پڑھن دی دتی تاں ہی جے قبول کرنی آ۔ اپنے گھر سد کے تے مڑ انج تے نہیں نہ ہو سکتا مڑ آکھے بٹر جا تے دینا کچھ نہیں۔ حی علی الصلاۃ اس آپ نہیں فرمایا حی علی الصلاۃ آ جاؤ، ہن جے آ گیا تو خالی کیویں گل سی؟ یہ تو بندیاں بھی عادت ہوئے، ساڈے وچ بھی انہاں کو ہے بجے کسی نے گھر سد لئیے بتو آمی تے اسی نے ہن سد جو لیا ہے کوئی دیو تے جدو اذان ہوئی ہے تے فرمایا گیا حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز ال، تو ماشاءاللہ تسی سارے پڑھ کے بیٹھے ہو، کچھ لے کے ہی نہ آئے اگو ہوں آتا کرو چا کوئی نہیں۔ میں انتشاک کے بول دے چل دے کھرے کی ہویا ہے، میں تے کوئی نہیں آکھیا سبحان اللہ کو، میں آکھیا میں ان کو جواب گل نہ دیو بجیرے بندے نماز پڑھ کے آئے ہو ساریاں رب توفیق دیتی ہے تے تاں ہی نہیں پڑھی، ساریاں نہیں پڑھی۔ میرا تے پھر ہے کہ حضور نے فرمایا ظن المومنین خیرہ، مومنہ دے بارے اچھا گمان رکھیا کرو، اساں تو پھر ہی رکھنا پہ پڑھی ہونی جے۔ سرکار دا حکم جو ہے تو سائیاں دا کہنا ہے تو تسی ضرور پڑھی ہونی ہے، بندے چنگے ہو آج محفل تے بھی آنا ہے تو نیت کیتی ہونی ہے تو یقیناً پڑھی ہے۔ بھائی پنکھے والے بیٹھ گئے تسی نہیں ہے انہاں سو عرض ہے آپ سب احباب دی خدمت وچ بلا تاخیر اپنا پیغام تو دے رہے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ پورے رمضان وچ 60 قرآن پڑھ دیا ہے۔ کیسے اللہ والے لوگ ہیں، یعنی ایک سویرے قرآن پڑھ دیا ہے تو ایک رات نو قرآن پڑھ دیا ہے، 60 قرآن پاک آپ رمضان میں ختم کر دیا۔ صدقے جامع ایک دن نیت تک کرو بولے نو۔ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہما ہر روز اتنا دے اندر پورا قرآن پڑھ دیا ہے۔ حضرت مولا حسین نیزے تے بھی قرآن پڑھے ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سیرت سیدہ زہرا پاک دے اندر لکھتے ہیں آسیہ گرداب و لب قرآن سرا، کہ بی بی پاک چکی بھی گیڑ دیا رہا دیا ہیں تے قرآن بھی پڑھ دیا رہا دیا ہیں۔ یہ بی بی پاک چکی گیڑیے تے قرآن پڑھے ہے، آٹا بنایا ہے تے قرآن پڑھے ہے، روٹی بنائی ہے تے قرآن پڑھے ہے، یہ پتران گود اچ بہایا ہے تے قرآن پڑھے ہے۔ بھائیا جی انہاں قرآن دیا لوریاں دے کے پتران پاڑے ہے تے پتران بھی نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سڑایا ہے۔ اسی قرآن پاک پڑھنا چھڑی بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال کہندے نے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضور خواجہ قطب صاحب
جنہ دے نام تے دلی وچ قطب مینار بنیا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی. کار دا سی تے او لکڑ دی روٹی اون کے کر دے. اللہ حضرات توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اوشی آپ کو اس تو کہندے ہیں کہ سنٹرل ایشیا دے اندر ازبکستان دے اندر ایک شہر ہے، دا نام ہے اوش. آپ اس جگہ دے رہنے والے سن، اس واسطے اس شہر دی نسبت دی وجہ تو انہوں نے اوشی آکھیا جائے. ثم دہلوی اس تو آکھیا جاندہ ہے کہ اوش تو اجازت کر کے آپ دلی تشریف لائے سن، اور آپ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مرید اور خاص خلیفہ سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا درویش لوگ سن. آپ دی توجہ ہے جناب؟ ارے دوستو انہاں دی گل سنانی سی تو انہوں. درویش کامل دا بچپنا سی تے ماں انہوں نے لے گئی حافظ صاحب گڑبا، حافظ جی میرے صاحبزادے نے قرآن پڑھا دیو. اسی بھی اپنے پتران لے جائیے تے حافظ صاحب عمومی طور تے اور بندہ بھی یہی ہے کہ وہ انہوں نے قرآن پاک شروع قرآن دینا الحمد. جی اے واقعہ حضور غوث پاک نال بھی ہے منسوب اور خواجہ قطب صاحب نال بھی ہے. میں جس کتاب پڑھیا ہے وہ خواجہ قطب صاحب دی سیرت ہے اور وہ دے وچے لکھیا ہے، لیکن میرا حسن ظن آندا ہے دوہاں بابیاں دا اے شان ہونا. عزیزان من حافظ صاحب فرما دینے پڑھو شاہ جی الحمدللہ رب العالمین. عزیزان دی وقار شاہ جی بولے بچپنا ہے فرمائے استاد جی مینوں اتھوں نہ پڑھاؤ، مینوں پڑھاؤ سبحان الذی اسرا بعبدہ ذرا محبت نال ذوق نال سنیا جے. محبت دیاں باتاں نے، پیار دیاں باتاں نے. فرما دے مینوں 15ویں پارے تو پڑھاؤ. استاد محترم فرما دے سیدزادے کیا پہلا ادھا قرآن یاد نہیں کرنا؟ فرمایا استاد جی مینوں پہلا ادھا تے ماں دیاں لوریاں سن سن کے یاد ہو گیا ہوا ہے. یہ اللہ والے ایسا تعلیمی ماحول دی گھر وچ ضرورت ہے. معذرت نال اگر گھر وچ 24 گھنٹے ٹی وی چلدا ہوئے گا تے اوتھے نعت خواں کیویں جمنے؟ اوتھے ایکٹر جمنے بھائی. گھراں وچ علماء دے بیان چلایا کرو. ہن تے ایڈے ایڈے کرم والے مولوی آ گئے وہ چلدے پے ہن تے ڈرامیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں سمجھ آئی. انہاں دی تقریر ڈرامیاں تو بھی اگاں لگ جاندی. نقیب چلاؤ تے بھی گل لگاں لگ جاندی. وہ وچے ڈانس بھی کر لیندے تے وچے وہ اپنا گل بھی سمجھا جاندے نے. تے جناب آل ان ون نے، آل ان ون. میں سجدہ نو عرض کر رہا کہ قرآن کریم نو میں روز بندیاں نو آنا جدو دا رمضان شریف نزدیک ہے کہ بھئی اگر قرآن تو اٹھے گھر میں چھے اور او دے غلاف ہوتے گھٹا چڑیا پیا تے بڑے بدبخت آس اور او دی وجہ ٹی وی ہے. یہ ظالم اگو ہلن دے وے تے کسے اور پاسے بی بیاں دا خیال ہو.
وہ پہلا ایک دوجے نوں پیاں دیاں ہوندیاں جلدی نال روٹی پکا لا ڈرامہ لگن والی اے تسی نہیں سمجھتے کہ تسی کتنی خطرناک شے گھر لے آ کے رکھی کیونکہ اگو بندے آندے نے سن پیر بھی کھاؤ جڑے گھر ٹی وی نہیں سن مولوی بھی کھاؤ جڑے مولوی دے گھر ٹی وی نہیں تسی ایویں لگے رہندے ہو ٹی وی وہ ایک باری میں تقریر پہ کرتا ہے ایک پیر صاحب میرے نال بیٹھے ہو چنگے بھلے میرے نال لڑ پہ انہاں کیا فلانے آستانے تے بھی لگا ہے تو انہاں تو بڑا ہے میں کہا میں انہاں تو بڑا نہیں جانے من شریعت انہاں تو بڑی ہے میں پیران تو بڑا نہیں میں تے تواڈے تو بھی نکاں پر شریعت سارے پیران تو بڑی ہے اگر کوئی کام پیر یا مولوی کر لین تے وہ کام جائز نہیں ہوندا جائز ہوئے جنوں شریعت جائز آکھے ناجائز ہوئے جنوں شریعت ناجائز آکھے پیر ہے ہی ہو جڑا شرع شریف نو سامنے رکھ کے ٹرے میرے عزیزوں میرے دوست حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں خدا رحمت کند بر راستی راستی از راستی آ راستی انہاں دی والدہ دا نام سی راستی راستی دا من ہمدہ سچائی فرماتے ہیں اللہ میری ماں بی بی راستی تے رحمت کرے اس مجھے سچ نال سجا چھڑے سجنوں میں یہ آکھاں گا کہ جنہ وقت تسی دیندے ہو نا انہاں فلماں نو تے میچاں نو پھر دے مقابلے انہاں کو ٹائم کسی اللہ والے کول بھی بویا کرو کسی اللہ دے درویش کول بھی بویا کرو تاکہ جڑی ادو میل چڑی ہے مڑے لا چھڑے سجن سمجھ آئی کہ نہ آئی درویشاں دی صحبت دلاں دے زنگ اتار دے زنگ لے جا درویش کامل دی صحبت اختیار کر ہاں فرماتے ہیں اللہ میری والدہ دی راستی بی بی تے رحمت نازل کرے انہیں میرے دل نو سچائی نار سجا چھڑے میرے عزیزوں میرے بچیوں میرے بھائیوں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو اے میں نہیں کہہ رہا ایسا تو اڈے نبی نے فرمایا ہے اپنی اولاد نو ترے چیزاں سکھاؤ ایک اللہ دا قرآن سکھاؤ ایک حضور دی محبت سکھاؤ ایک حضور دی آل کا پیار سکھاؤ اے میرے وجود دا حدیث پاک ہے کہ اپنی اولاد نو ترے چیزاں دی تربیت تے تعلیم دیو میری جان میرے دوست میرے سجناؤ سمجھو اور یاد فرما لو کل دلوں نکل نہ جاوے اگر آپ دی بندہ فقیر دی طرف توجہ ہوئی تو انشاءاللہ ایک گل آج ایک تے میں ذہن انشاءاللہ عزیزان محترم میرے مرشد علی سرکار لوگ بیان کر دیں ایک رکعت وچ پیر رکھ دے آئے دوجی رکعت وچ جاندیاں نوں سارا قرآن پڑھ دے دے آئے او کیسے ملنگا سی کدی قرآن پڑھے ہی نہیں سید ابو الخیر زبیر 9 لاکھ ہزاری شاوری نو انہاں مرشد نے کیا کیا ہے کہ لفظ قرآن پاک اے دریا تے بہ کے 9 لاکھ ہزار واری پڑھنے 9 لاکھ ہزار واری وہ اتھو لے کے عرف ٹور پہ جدو گھر گئے تھے عرف بول گیا میں پتہ نہیں انہوں مرشد کیڑا انہاں کہے جے مڑ جا پوچھیا تو مرشد آنکھنا مرید نلائق سی قرآن چیئے میں سارا قرآن ہی انی باری پڑھ چھا سید بیٹھا ہے تو مڑ قرآن انج پڑھیا ہے کہ سارا قرآن ہی 9 لاکھ ہزار باری پڑھیا ہے تا 9 لاکھ ہزاری سدے نے ہن گل دی سمجھ آئیے گا اجے ساڈے ورگے ٹوپے لین والے پیر مارکیٹ وچ کوئی نہ آئے اس لے پرانے بابے آ جڑے قرآن پڑھ دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ 9 لاکھ ہزار باری قرآن پڑھیا تا 9 لاکھ ہزاری بنے
ہن ساڈے کرما والے پیر آئے ہون تے دعا واسطے مولوی سدی دے، پیر آئے ہون تے دعا واسطے مولوی سدی دے، پیران کوئی نہ منگنی ہوندی تے دعا واسطے مولوی ساتھ لو، انہاں دعا منگی کدی نہیں تے جے منگن بھی تو اندر اندر ہی منگدے، اونچی نہیں منگدے، متیا مولوی سن کے نہ کہ غلط پیا منگدا ہے ظالم۔ ناراض ہونا ہے میرے نال اس گل تو، پیر تواڈے جاہل نے تے رنج میرے نال کیوں ہوندے؟ بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ میرے عزیزوں میرے سجنوں، یہی وجہ ہے ان پڑھ لوگ علماء دے مخالف ہوندے نے، ان پڑھ لوگ علماء دے مخالف ہوندے اور پڑھے لوگ علماء نال محبت کرنے والے۔ میرے بچوں، وہ بندہ سنی نہیں جنہوں دن دے اندر درویشاں دی محبت نہیں۔ سادی فرما دے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی فرما دے، کیسے مولانا روم فرما دے کہ حب درویشاں کلید جنت است، کہ درویشاں دی محبت جنت دی چابی ہے۔ اللہ والے دی محبت جنت دی کی آف ہیون، اللہ والے دی محبت جنت دی کنجی ہے۔ اے معزز اور محترم حاضرین، کدی بھی اولیاء اللہ دا دامن نہ چھوڑیا جائے، لیکن ڈونگی اللہ والے نہیں ہوندے۔ بات دی سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ اے جی اللہ والے جنہاں دی زندگی قرآن پڑھ دیاں گزر دی ہے، جنہاں دے دل تے رات اس عالم دے اندر گزر دے آئے کہ ہر گھڑی اللہ دا قرآن پڑھی دا۔ حضرت باہو بولے تے انہاں دی گل کر لیا فرما دے جو دم غافلی سو دم کافر تے سانو مرشد سمجھایا سنیا سکھنے ہے۔ میں اللہ والے تو صدقے ہو جاؤں، فرماندے نے ایک گل سنی اگے پردہ پیا ہویا آیا، مرشد کلام سنیا پردے لے گئے، فرمایا سنیا سکھنے گیا کھول اکھیاں تے اسی چت مولا والے لایا ہو اپنا رکھی کچھ نہیں، ہر شے یار دینا تے اللہ دا قرآن درویشاں دی گل کر دے ہوئے دس رائے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ رب ذوالجلال دی سوئے بڑی محبت عقیدت نال گل سمجھا رہا ہوں۔ اپنے بچپنے دے اندر جدوں بھی کدی فجر تو بعد ستیا ہویا کروٹ بدل کے ویکھیا ہے، اپنی ماں نوں مصلی تے قرآن پڑھدیاں ڈٹھا ہے۔ اپنی بچپنے وچ جدوں بھی اسی مڑ نلائق بندے آئے، اٹھ دے لیٹ آئے، آخری ویلیاں تے اٹھ کے مسجد سبق پڑھن جائیدا، جس لئے بالکل دن چڑھنے آڑا ہوندہ، لیکن جدوں میں کدے سرگی ویلے تہجد ویلے کروٹ بدلی ہے نا، اکھ کھلی ہے کہ اپنی ماں نوں مصلی تے قرآن پڑھدیاں ویکھیا ہے، کچھ تے اثر مڑ بھائیا ہو ہی جاندا ہے، کچھ تے ٹی وی میرے گھر اللہ دے فضل نال اجے تائیں نہیں آیا۔
تے قرآن میرے گھر وچ والد صاحب کو میں پڑھ دیا نہیں رکھیا. میرے والد صاحب ایسے عالم سن, الحمدللہ عالم سن اور بڑے خوبصورت عالم سن. انہوں نے میں صحبت زیادہ دیر نہیں لے سکیا, چند سال میری عمر تھی, لیکن والدہ صاحب میں اپنے ہوش دے عالم وچ قرآن پڑھ دیا ویکھی. اور میرے نانا جان میری والدہ صاحب آپ روایت بیان فرما دیا سن کہ وہ رات نو بیٹھتے سن عشاء تو بعد فجر تائیں قرآن پڑھ دینا دے. پھر کچھ تے اثر ہوئی جاندہ ہے جانے میں. اے اللہ والے نے جنہاں نو اساں ویکھیا ہے قرآن پڑھ دیا ویکھیا ہے. باو رحمت اللہ علیہ سرکار انہاں بابیاں دے بارے فرما دے نے سنیا سکھ میں گیا کھل اکھیاں تے اسی چت مولا والے اسم کمایا مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو براہمن بھی اللہ پتر دے اور بھی جڑیاں سنگیاں کڑنی اللہ انہوں بھی پتر دے وے. امیاں آگو نیکاں چنگیاں چنگے پتر ہونگے تے حضور دے دین دا کام کرنگے نا. کیوں میرے بچے ہوئے چنگیاں بھی چنگے ہونگے تے اللہ دا قرآن پڑھنگے, پڑھنے والے ہون دے. شبیر حسین بڑا پتہ ہی اللہ اکبر بھائی اور میں دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عزیزو قرآن کریم اللہ تعالیٰ دی او کتاب ہے جنہوں اللہ فرما دے نے دنیا ساری پھر لو. سب تو زیادہ جڑی کتاب پڑھی جاندی ہے وہ قرآن. عزیزان من اللہ فرمانے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان او مہینہ ہے جدے وچ رب نے قرآن نازل کیتا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ویدے وچ کسرت نال قرآن پڑھا کر. میرے نبی پاک سرکار سوار دے دن روزہ رکھ دیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین. سوال کیتا گیا یا رسول اللہ اب سوار دا روزہ کیوں رکھ دیو؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ. اس دن میرا میلاد ہویا سی, اس دن میرے تے قرآن نازل ہویا سی. اسی اس نبی دے امتیاں جڑے قرآن دے نزول دے دن روزہ رکھ دے. سوار نو قرآن نازل ہویا ہے لہذا سوار دے دن حضور روزہ رکھ دے. میرے نبی پاک سرکار غار دے اندر اعتقاف فرما دیا ہے. حضور معتقف رہ دیا ہے نا غار ہیرا وچ. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ تو انہوں سارے انہوں غار ویکھن دی توفیق بخشے. اے غار انہاں نشانیاں چوئیں جیڑی اجے بھی اومیں ہیں جی میں حضور دے دور مبارک ہے.
اللہ تو انو غار بھی کھائے. آہ کر بھی دیکھیے فجر ویلے میں حاضر ہویا سا کیا بار رونق اور نور جیسا میں ہوندے نے. سجنوں کرما والے بندے ہو جنہاں نو اللہ رمضان ویکھن دی توفیق بخشی. میں اپنی گل تو دساں واللہ قسم واسطے بولے جائے میں واللہ کہہ کے تو واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا مینوں عید دی اتنی خوشی نہیں ہوندی جنی رمضان دے آن دی خوشی ہوندی. بلکہ عید دا تے مینوں افسوس ہوندا ہے دل اداس ہو جاندا ہے کہ افسوس اتنا پاک تے برکتاں والا تے رحمتاں والا مہینہ ساڈے کولوں چلیا ہے. کیا خوبصورت مہینہ ہے اللہ دا جڑا ساڈے اوتے سایہ فگن ہو. میں تے کوشش کرنا رمضان تو پہلا اپنے سارے کام فائنڈ اپ کر دیں اور رمضان وچ بندہ پرسکون ہو کے عبادت کرے نماز پڑھے تلاوت کیتی کدی سحری دی تیاری کیتی کدی افطاری دی کیتی آپ بھی بندہ روزہ کھولے لوگاں نوں بھی کھلائے او دا سواد ہی وکھرا ہے. عرب ممالک وچ ایک نا روایت ہے ان سدے نے نقصہ نون کاف دو نقطے آنے اگے سواد اگے یہ ہے نقصہ. ایک نسخہ ہوندہ ہے نسخہ نہیں نقصہ نقصان اچھو جڑا جو میں نقصان لکھے ہوندہ نا یہ ہوندی نقصہ النقصہ سدن عرب یعنی کمی. یہ دا معنی کی ہے کمی. وہ انہوں نقصہ کس شہر میں سدن جدو رمضان ہوندہ ہے وہ پھر ہر بندہ اپنی استطاعت دے مطابق اپنے افطاری دی تیاری کرتا ہے. وہ کھجور کوئی چیز تھوڑی بڑی وہ رکھ کے نہ آگے تے جدو پھر وہ رکھ لیندے تے پھر وہ دے چو تھوڑا تھوڑا کٹ دے اپنی افطاری چو تھوڑا تھوڑا کٹ کے ان دے چو گٹائیں دے ان سدے نے نقص کہ اسی اپنی افطاری چو اتنا گٹایا ہے وہ کٹ کے تے اپنے ہم گلی محلے ہمسائے جڑا غریب ہوئے ادھے دے ہوئے انہوں عربی سدے نے نقصہ. اور جڑے عرب نے نا فطری طور تے فیاض اور سخی ہوتے اپنے اپنے گھران دے اگے ہو ماشاءاللہ رکھ دیں دے افطاری دا سامان گھران دے اگے رکھ دیں دے آپ بھی بہ جانے جو آن جانا رہا سنگی ہو گئی تھی وہ افطار کا تو سجنوں تو رنگی وکھرے رمضان دیاں تے برکتیں وکھریاں. تو رسول اللہ نبوت دے اعلان تو پہلا اعتکاف فرمان دے سن غار ہرا وچ بات اگے نہ نکل جائے. حضور غار ہرا وچ اعتکاف کر دے سن جدو آپ دی عمر مبارک 40 سال ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ دے حکم نال جبریل امین دا ظہور ہویا. تو جبریل آئے رسول اللہ دی بارگاہ تو فرمایا اقرا یا محمد پڑھئیے. ایک جملہ نوٹ کر لو اس کائنات تے خالق دا جڑا پہلا لفظ نازل ہویا ہے وہ ہے اقرا پڑھئیے. اتھو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ پڑھائی کتنی بڑی ہے تعلیم کتنی بڑی چیز ہے. فرمایا اقرا پڑھئیے. میرے نبی سرکار نے فرمایا وما انا بقاری میں تو پڑھنے والا نہیں. جبریل امین نے جدو سنیا تے رسول اللہ سرکار نو سینے نالا صوفی نو سدے نے توجہ اتحادی جدو مرشد اپنے مرید نو سینے نالا تو رسول اللہ سرکار جبریل دے مرید نہیں حضور دے مرشد تے اللہ نے تے اللہ تے مڑ گلے نہ لانا نا اس آئیاں جبریل دا سبب بنا کے تے وچوں فیض دیتا ہے. آپ سمجھ آئی کہ نہ آئی وہ سینے نال لا کے تو جبریل نے رسول اللہ نے اپنے سینے دے نال دبایا دبا کے جدو چھوڑیا تے پھر فرمایا اقرا. حضرات توجہ ہے کہ نہ حضور نے فرمایا وما انا بقارئ میں تو پڑھنے والا نہیں.
بزرگ فرماندے کہ جبریل صرف آندہ سی نہ پڑھیے اس تو حضور نہ پڑھ دے جدو جبریل نے پہلی باری کہنا اقرا بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو حضور پھر پڑھنا شروع کر دیتا میرے حضور نے پھر پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم حضرات اپنی توجہ ہے عزیزان دی وقار قرآن دا نزول ہویا میرے پاک رسول اللہ دے پہلی وہی نازل ہوئی میرا اللہ قرآن فرمان اللہ انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية توجہ ہے حضرات اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے جو رسول اللہ پر نازل ہوا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ اگر قرآن پہاڑ تے نازل ہوندہ تے خشیت الہی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاندہ بوجھ نہ اٹھا سکتا صدقے جامع مصطفیٰ کریم دے علم نشرح دے سینے تو جنہیں قرآن سارے دا بوجھ اٹھائے عزیزان دی وقار اللہ فرمان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تلك الأمثال نضربها للناس یہ امثال ہیں یہ مثالیں ہیں نضربها للناس جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلهم يتفكرون تاکہ وہ تفکر کریں غور کریں یہ قرآن کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ قرآن اللہ کی کلام ہے اور اس میں بڑی حیبت ہے اور بڑی روب ہے اور بڑا دبدبہ ہے اور اس میں بڑی برکتیں ہیں اور اس میں بڑی خیر ہے رسول اللہ کے صحابی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا جب قرآن پڑھتا تو میرا گھوڑا بدکنے لگتا میں تلاوت چھڑی تو صحیح ہو گیا پھر پڑھیا پھر میں کرے میں حضور تو پوچھے سرکار ہے کر لے سرکار نے فرمایا جدو تو قرآن پڑھنا ہے تے رحمت فرشتے نازل ہوندے ہیں بچوں اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ صبح اٹھ کے اپنے گھراں وچ قرآن پڑھا کر گھراں وچ قرآن دی تلاوت دی آواز گونج دیو تو انوے شکایت ہی نہ رہے پہ ساڑھے گھر پتہ نہیں کس دے اثرات میں اثرات کوئی نہیں قرآن تو دوری دے اثرات میں نماز تو دوری دے اثرات میں روزہ نہ رکھنے دی من نحوست ہے نوافل نہ پڑھنے تراوی دی نماز نہ پڑھنی اور کوئی کاشی پر کے سہولت کار ہوندے
وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں بجائے پڑھنے تے موڈ بانی گیا ہے تو اس مسجد تے چلو جتھے حافظ تراویاں سورتاں نال پڑھیندا ہے سہولتی بندے باجے پڑھو تے ہیں ہی پرا جتھے ہولیاں اتھے لانگ چلو کدھر بھلے مان سہوجے پڑھنے دا موڈ بانی گیا ہے تے پورا قرآن سنیا کرو پارا حافظ صاحب تو سنیا کرو حافظ صاحب پڑھان تسی پارا پڑھو تو ان مزہ آوے قرآن کریم سننا اس تے کھڑا ہونے دا سواد ہی بکھرا کئی صاحب اسی اپنی مسجد وچ حافظ صاحب دا بندوبست کیتا ہے صاحب تے کدی اوتھے تشریف لے آ کے پڑھیا جائے جڑے پڑھن گے انشاءاللہ انہاں نوں کھانا بھی دیاں سبحان اللہ کاشی متوجہ ہو حضرات کے کوئی نہ عزیزان من میرے اللہ فرمانے من ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قرآن پاک شفاء اور رحمت للمومنین ایمان والے واسطے دے شفاء ہے تے بھائیا کیوں بیماریاں واسطے لکھاں روپے خرچ کر دیو قرآن پڑھیا کرو یقین کرو آپ بیماریاں جڑیاں ساڈے گھراں ہیں جڑی ان کی چھڑ جان جے گھر قرآن پڑھیندا رہے میں تو میں موٹیویٹ نہیں کر رہا میں تو حقائق بیان کر رہا کہ گھراں وچ قرآن پڑھیا کرو جادو اثر کیوں کرے گا جدو قرآن نہیں پڑھو گے تو پھر جادو بھی اثر کرے گا قرآن نہیں پڑھو گے تو پھر نحوست آپ پہ آ جائے گی گھر وچ اسیب ہون گے جنات ہون گے جتھے قرآن پڑھیندا ہوئے آپ پہ بھاج جاندے توجہ کی تھی کوئی نہ عزیزان من سمجھو ریاض کرو میں اللہ دے قرآن دی بات کر رہا ہوں میرے اللہ اپنے قرآن کا تعارف کروایا فرمایا الذي نزل الفرقان على عبده على عبده ليكون للعالمين نذيرا نزل الفرقان پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن بھیجے علی عبدہ مصطفیٰ کریم سرکار دے قلب اطہر تے قرآن نازل فرمایا قرآن کسے پہاڑ تے نہیں کسے مکان دی چوٹی تے نہیں علی قلب مصطفیٰ دے دل تے نازل ہویا اور حضور دا قلب اطہر ہے جس نے قرآن دا بوجھ اٹھایا سوئے میرے ساتھیوں میرے بچوں اپنے گھراں وچ قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ دے نال تواڈے گھراں وچ برکات نازل ہون گی تواڈے گھراں وچ رحمتاں دا نزول ہوے گا روٹی باویں تھوڑی ہوئی برکتاں ہون گی روٹی ود یا زیادہ ہے میرے مالک کول گل ہے قرآن پڑھن نال میں ذمہ داری نال آنا برکتاں ضرور ہون گی تو میرے سجن میرے عزیز میرے بھائی اپنے گھراں وچ رب دے قرآن پڑھن دا معمول بناؤ بڑا سوکے نا ضرور اپنی نیت فرما لو کہ رمضان آ رہا ہے ایسا قرآن سننا بھی ہے اور قرآن پڑھنا بھی ہے عزیزان دی وقار تسی تے میں کونا مثال دینا یہ دیکھو منڈا ہے دا پتر پیارا یا ہے دا بیلی یار یا میں بھی تے دا یار ہی میں نہ کھا میں موبائل دے بیڑا دے سی چنگا دے سی کیونکہ جس دن پیار ہو گئے ان بندہ ہمیشہ چنگی شاید ہے تو اگر آپ غور فرماؤ تو جیڑی شے اللہ اپنے نبی نے دیتی کہ محبوب کام کرو محبوب کام کرو تو سوچو وہ کام کڈا عظیم ہے جیڑا دسن والا رب ہے تے کرن والے رب دے حبیب نے عزیزان دی وقار میرے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل
قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا محبوبہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کر ورتل القرآن ترتیلا قرآن نو انج ٹھہر کے پڑھو جی میں ٹھہر کے پڑھن دا حق زین القرآن بالحول العرب اللہ فرماندے قرآن نو اپنی سونی آوازاں نال زینت بخشو ہاں اللہ فرماندے کہ اپنی خوبصورت آواز جتنی سونی تو اللہ دیتی ہے او دے نال قرآن نو زینت بخشو تاکہ سنن والے سن کے تو نہ دے دل نرم ہو جائے سو ساتھی اور عزیزو دعا کریا کرو اللہ سانو مصطفیٰ کریم دا سچا سچا غلام بنائے اور قرآن دا کاری بنائے اور جنہ سنگین قرآن نہیں آندا وہ رب دا نہ ہے کسے کاری دی آواز اچ قرآن سن لیا کرو اب جنہ نہیں قرآن آندا وہ قرآن سن لیا کرو سننے دا بھی سواد ہی ہوندا ہے نہیں آندا تو ٹھیک ہے وہ نہیں بندہ پڑھ سکیا بچپنا تھی تو ان کوشش کر لو لیکن قرآن سنیا کرو جنہ نماز نہیں ہوندی وہ آپ نئے کلیاں پڑھیندی تے پڑھن والے دے نال ورکعوا مع الراکعین کر لیا کرو رکو کرن والے دے نال اسی بھی کر چھڑیا مالک اننے جو کہ ہے آ گئے اگے سائیں آپ پہ کرم فرمائے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دے میں آئنی تے تلکنے رستہ تے کیوں کر کرا سنبھالا